الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم۔ ایمان والوں کے دل اللہ کی محبت سے سرشاد ہوتے ہیں۔ محبت چھپائے نہیں چھپتی، عشق اور مشق یہ دونوں چھپے نہیں رہ سکتے۔ عشق بھی اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے اور مشق بھی اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ محبت الہی چیز ہی ایسی ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لیا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پا لیا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ رگ رگ اور ریشے ریشے میں اللہ کی محبت سما جائے۔ جس طرح اسپنج پانی میں ڈالا جائے تو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، پانی سے بھر جاتا ہے، ہوتا تو وہ اسپنج ہے لیکن اس کی ایک ایک نس میں پانی سما جاتا ہے۔ اللہ والے بھی بالکل اسی طرح اللہ کی محبت میں سرشاد ہوتے ہیں، لہذا ان کے رگ و ریشے میں اللہ کی محبت پیوست ہو جاتی ہے۔ دنیا چھوڑنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جتنا چاہیں آپ دنیا میں زندگی گزاریں، ایک دن آپ کو دنیا سے پردہ کرنا ہے۔ جس سے چاہے آپ محبت کریں، ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا ہے۔ جو چاہے عمل کرے، ایک دن آپ کو اس کا بدلہ ملنا ہے۔ تو انسان جس سے بھی دنیا میں محبت کرے، ایک نہ ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ تو یہ بات دلوں میں لکھ لیجئے کہ جو انسان مخلوق سے محبت کرے گا، ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ فرق محبت، دونوں محبتوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ کی محبت نور ہے، مخلوق کی محبت ظلمت ہے۔ مخلوق کی محبت بدنامی ہے، اللہ رب العزت کی محبت نیک نامی ہے۔ جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوگا ان کے چہروں پر ویرانی ہوتی ہے، اور جو اللہ رب العزت کی محبت میں گرفتار ان کے چہروں پر بہار کی نورانی ہوتی ہے۔ اور جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ان کے دلوں میں بے چینی ہوتی ہے، اور جو اللہ رب العزت کی محبت میں گرفتار ان کے دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ان کا انجام بالآخر برا ہوتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی محبت میں گرفتار ان کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے مخلوق کی محبت میں حسد ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی محبت میں خلوص ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی محبوب کے کئی عاشق ہو جائیں گے تو آپس میں حسد سے لڑیں گے، مریں گے، اور اللہ رب العزت کی محبت کرنے والے اکٹھا ہو جائیں تو ایک دوسرے کے خاطر قربان ہو جائیں گے۔ اللہ کا عشق، اس اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں میں راغبت نہیں ہوا، اللہ کے عاشقوں میں کبھی راغبت نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتی، ان میں اخوت اور محبت ہوا کرتی ہے۔ انسان اگر دنیا سے محبت کرے گا تو بالآخر ایک دن دنیا سے جدا ہو جائے گا۔ ایسا بندہ جس کے دل میں ہر وقت دنیا کے خیال گھومتے رہے، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دماغ ہر وقت دنیا کے جھمیلوں میں گھرا رہے، اللہ اس بات کے اوپر پرواہ نہیں ہو، وہ چاہے کسی وادی میں جا کر ہلاک ہو جائے۔ ہم دنیا سے محبت کرنے کے لیے نہیں، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں کے لیے آئے۔
اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ بس اسی کو دیکھنے کو دل کرے، اس کی بات سننے کو دل کرے، اس کے پاس بیٹھنے کو دل کرے، تو محبت چاہتی ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو۔ لوگ ملاقات کے وقت 3 دفعہ گلے ملتے ہیں۔ ایک محبوب کا لفظ بھی ایسا لفظ ہے جس کا تلفظ کیا جائے تو 3 دفعہ دونوں ہونٹوں آپس میں ملتے ہیں۔ آپ محبوب بولیں تو 3 دفعہ ہونٹ آپس میں مل جائیں گے۔ تو یہ مومن کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ عشق مجازی کی دنیا میں لیلا مجنون کی داستان بہت مشہور ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں یہ مجنون نامی شخص سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا اور اس کا نام قیس تھا، اور قیس کہتے ہیں نادان عقل کو لیلا سے محبت ہو گئی، اور لیلا کا نام لیلا اس لیے تھا کہ وہ رات کی طرح کالی تھی۔ ماں باپ نے اس لیے اس کا نام لیلا رکھا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ وقت کے حاکم کو یہ خیال آیا کہ لیلا مجنوں کی بڑی داستان سنی ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح لیلا کون سی حور پری ہے۔ اس نے لیلا کو بلایا اور دیکھا تو اس حاکم نے کہا اے لیلا تو دیگر حسینوں سے تو بڑی ہوئی نہیں ہے۔ لیلا نے کہا خاموش رہو، اس لیے کہ تیرے پاس مجنوں کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اگر تو مجھے مجنوں کی آنکھوں سے دیکھتا تو میرے جیسا بندہ دنیا میں نظر نہ آتا۔ ایک دفعہ یہ مجنون جا رہا تھا، حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ٹھہرے ہوئے تھے اور خلافت کی بات چل رہی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنی پوری خلافت اور حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی ہے، جس کو سجتی تھی میں نے اس کو دے دی۔ جب اس نے سنا مجنوں نے تو کہنے لگا حضرت میرے خیال میں تو حکومت لیلا کو سجتی ہے۔ حضرت نے فرمایا انت مجنوں، تو مجنوں ہے۔ تب سے ان کا نام قیس کی جگہ مجنوں پڑ گیا۔ دیوانہ تھا بیچارہ، اپنے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس کے باپ نے اس کو کہا بیٹا بہت بدنامی ہو گئی ہے، اب دعا مانگ، اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے، ختم کر دے۔ تو اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی اللہم زدنی حب اللیلا، اے اللہ لیلا کی محبت کو اور بڑھا دے۔ چنانچہ اس کے والد ایک مرتبہ پکڑ کے بیت اللہ کے لیے لے گئے، بہت بدنامی ہو گئی ہے، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو سچی توبہ نہ کر لے، چل توبہ کر۔ تو یہ توبہ کرنے لگا تو اس نے کہا اے اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کے والد نے ناراض ہو کر کہہ رہے، جب وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے تو اس نے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھایا اور والد کے سامنے دعا مانگنے لگا اے اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، اور اللہ اس بندے پر رحم کر جو اس دعا پر آمین کہہ دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو ایک انسان کی محبت کیسے دیوانہ بنا دیتی ہے اور اپنے بس میں نہیں رہتا۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی کو اس کو کسی نے دیکھا کہ وہ ریت پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہا ہے۔ اس سے پوچھا تو ریت پر بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا ریت کو اس نے کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلیوں کو قلم اور کسی کو کوئی خط لکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا اے مجنوں کیا لکھ رہا ہے؟ تو کس کے نام بیٹھا ہے؟ تو مجنوں نے کہا لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اس کے نام کو لکھ رہا ہوں، اس کے نام کو لکھ کر اپنے اندر تسلی پیدا کر رہا ہوں۔ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا نام لینے سے بھی تسلی ہو جاتی ہے، اس کا نام لکھنے سے بھی تسلی ہو جاتی ہے۔
اللہ کی محبت بھی عجیب ہے، اللہ کے نام میں عجیب لطف اور عجیب مزہ ہے۔ اللہ والوں کو اللہ اللہ کا ذکر اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک غیر مقلد صاحب ملے اور کہنے لگے، آپ کو اللہ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں ہے؟ وہ خشک ہو بیچارے اللہ اکبر کہہ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اس عاجز کی نگاہوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے ہاتھ اسے پکڑ کر اور کہا، بیٹھ کر میرے بھائی، ایک قیامت کے دن میں یہی گواہی دینا۔ اس بندے کو دنیا میں اللہ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ اللہ کی محبت چیز ہی عجیب ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ رہ گئی وہ محبت جو مخلوق کے جسموں کی محبت ہو، وہ عشق نہیں، وہ فسق ہے۔ آج دنیا نے فاسق کا نام عاشق رکھ دیا ہے اور فسق کا نام عشق رکھ دیا ہے۔ عشق حقیقت میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے قربان ہو جائے، اللہ کا نام سن کر مزہ آ جائے، دل میں ٹھنڈک پیدا ہو، اللہ کی یاد میں بیٹھنے کو جی چاہے، عبادت میں دل لگے، اللہ کے دین کا کام کرنے میں مزہ آئے۔ اس کا نام عشق ہے، اس کو محبت الہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے اور اللہ اللہ کرنے والا بنائے اور اللہ اللہ کرنے والوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔